ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 37۔ پھر سنابل اور حورین کو تسلی دے کر شہرام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں منومٹی تلے داب دیا۔ دونوں بہنوں کے لیے دنیا پھر سے اندھیر ہوگی۔ ان کے سوئم کے بعد وہ واپس اپنے اسی گھر میں آ گئی جہاں بچپن گزار کر جوانی کی دہلیز پار کی تھی۔ گھر میں سناٹے اترے ہوئے تھے، ایسی گھمبیر خاموشی تھی کہ حورین کو ہول اٹھتے تھے۔ سنابل کے پاس شہرام تھا لیکن حورین بالکل اکیلی پڑ گئی تھی، اس لیے خوب روتی تھی۔ اس رات جب وہ آنکھوں سے ندیاں لٹا رہی تھی تب شہنشاہ اس کے پاس آئے تھے اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کے آنسو انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، اسی لیے وہ اسے تسلی دینے کو بذات خود چل کر آئے تھے۔ حورین گھمبیر آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور شہنشاہ کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر لرز گئی۔ دل فریب چہرہ، دلکش داڑھی، دل نشین آنکھیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اذیت میں تھے۔ یہ نمکین پانی ان پر تیزاب بن کر گرتا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں راؤں یا ہنسوں؟ میری مرضی، وہ تڑک کر بولی تو شہنشاہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک وقت تھا جب ہم نے تمہیں تکلیف دی تھی، اس کا بدلہ لے رہی ہو ہم سے؟ ان کے چہرے پر رنج پھیلا ہوا تھا۔ اذیت ہی اذیت تھی، میں ایسا کچھ نہیں کری۔ کیا میں نے کبھی کچھ کہا ہے آپ کو؟ وہ آنسو پہنچ کر نہ روٹھے پن سے کہتی سیدھا ان کے دل میں اتری۔ حیرت انگیز طور پر وہ ان سے بات کر رہی تھی اور شہنشاہ کے لیے یہ تبدیلی خوشائند تھی۔ یہی تو، کچھ کہتی ہی نہیں ہو ہم سے، نہ شکوہ نہ شکایت، بس یوں آنسو بہا کر دل کی خواہشوں کو کچل کر صرف دماغ کا ساتھ دیتی ہو۔ کیوں کری ہو یہ سب حورین؟ وہ سنجیدہ تھے، گویا سوال بہت اہم تھا۔ وہ جواب جاننا چاہتے تھے کہ ایک انسان اپنی خواہشوں پر کس طرح جبر کیے ہوئے تھا جبکہ وہ ابھی تک اس میں ناکام تھے۔ ایکسکیوز می، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، آپ کو سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر سے وہی حورین بن گئی، انگلی اٹھا کر کڑے انداز سے کہتی، دل کی کرلاہٹوں پر کان لپیٹے وہ دماغ کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ کیا تمہیں ہم سے تھوڑی سی بھی محبت نہیں؟ ایسے ٹوٹے بکھرے لہجے میں پوچھا گیا کہ حورین کی پوری ہستی ڈول گئی۔ لمحے بھر کو چپ لگ گئی، آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہوا۔ شہنشاہ کا جی چاہا اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے اور اسے دل کی دھڑکنیں سنائے جو ہمیں وقت اس کا نام لیتی تھی۔ کاش وہ اسے اپنا دل چیر کر دکھا سکتے۔ ہم شہنشاہ ہیں حورین، ہم نے آج تک کسی سے اس طرح بات نہیں کی۔ وہ واقعی قابل رحم حالت میں تھے، انہیں حکم دینا آتا تھا، گڑ گڑانا نہیں۔ تو اب کیوں کریں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ آنسو پی کر رخ موڑ کی اور وہ جا نہیں سکے۔ اس خاکزادی کے حکم کے باوجود وہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے۔ وہ اسے چھونا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن میں چمکتے تعویذ نے انہیں تکلیف دی تھی، شدید تکلیف۔ وہ چاہتے تو ابھی ساری دوریاں پاٹ کر اسے حاصل کر سکتے تھے لیکن وہ حورین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسے حاصل بھی نہیں۔ البتہ پھر بھی خود پر لگائی تمام حد بندیوں کو توڑ کر انہوں نے حورین کو چھو لیا۔ انہیں کرنٹ سا لگا مگر وہ سہ گئے۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حورین کا دل دھڑک اٹھا اور وہ چاہ کر بھی حرکت نہ کر سکی۔ جتنے آنسو ہیں ہمارے کندھے پر بہا لو، ہم آج کے بعد تمہیں روتا ہوا نہ دیکھیں۔ تسلی رکھو، شہنشاہ کا وعدہ ہے جس نے بھی تمہارے والدین کو قتل کیا اسے کتے کی موت ماریں گے ہم۔ اور نہ جانے کیوں اس وعدے پر حورین آبدیدہ ہوگی۔ وہ ان سے الگ نہیں ہو پائی تھی اور اس وجہ شخصیت کے سحر سے بوجھل ہوتی ان کی گردن پر پیشانی ٹکائی بلک پڑی۔ لگتا تھا کہ ابھی ان سے محبت کا اظہار کر ڈالے گی، ایسی محبت جو اس کی روح پر چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ شہنشاہ کا پرانا لمس ایک بار پھر اس کے گال پر دہکا، وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ان کے دائیں کندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ شہنشاہ کی آنکھیں سرخ ہوگی، ان کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا مگر اس نزدیکی میں قرار تھا، اس لیے وہ بہتے ہوئے خون سے بے نیاز اس کی قربتوں کی اسیر ہوتے چلے گئے۔ لیکن جب لہو حد سے بڑھ گیا تو حورین کو اپنے بدن پر گیلا پن محسوس ہوا۔ یکلہت دماغ نے خطرے کا الارم بجایا اور اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس تعویذ نے ان کے بدن سے اچھا خاصا خون نچوڑ لیا تھا۔ حورین کی نظر اٹھی، شہنشاہ کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ان کے چہرے پر جیسے سارا لہو سمٹ آیا تھا اور یکایک وہ غائب ہو گئے۔ حورین کا بستر رنگین ہو چکا تھا، اس نے حیران و بچکا کر اپنے بازوں پر نگاہ ڈالی جو خون سے بھر گئے تھے۔ ایک دم سے خوف ہوا تو وہ اٹھ کر نہانے بھاگی۔ یہ سب کیا تھا؟ سنابل کو مختصر لفظوں میں شہنشاہ کے متعلق تمام حال سے آگاہ کر کے شہرام تنفن کرتا حورین کے کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر پیشانی پر بل ڈال گئے۔ اسے اس طرح سنابل کے پاس جانے کی اجازت دی تھی اس نے، نہ کہ اپنے پاس آنے کی۔ حورین، وہ دھاڑا تو حورین نے تیوری چڑھائی۔ سنابل دوڑ کر اس کے پیچھے آئی تھی مگر شہرام کا غیظ و غضب ملاحظہ کرتی وہیں دروازے میں ہی ٹھہر گئی۔
وہ حریان سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا اسے سخت سنا رہا تھا۔ اپنے گلے سے یہ تعویذ نکالو یا پھر شہنشاہ کے قریب آنا چھوڑ دو۔ 2 ٹوک مگر ٹھوس اور اٹل لہجہ۔ حریان کو صدمہ ہوا تھا، ہم اس سے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے شہنشاہ کے قریب آنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ وہ خود ہے جسے نزدیکیوں کا دورہ پڑتا ہے۔ مجھ میں ایسی خرافات نہیں پائی جاتی۔ اور تعویذ کیوں نکالوں میں اپنے گلے سے؟ ہاں، تاکہ تمہارا بھائی اپنی من مانیاں کرتا پھرے۔ وہ تیوری چڑھا کر گویا ہوئی۔ شہرام کا دھونس جما تھا، انداز ایک آنکھ نہ بھایا، اس لیے گلا پھاڑ کر اپنی بے اختیاری کا الزام بھی شہنشاہ پر دھر دیا۔ تم نے ان کا خون دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا، وہ بولا تو حرین فک رہ گئی۔ ہاں، وہ ابھی کپڑے بدل کر آئی تھی اور بیڈ کی چادر بھی اتار دی تھی شہنشاہ کے خون کے سبب۔ یہ سب تمہارے اس تعویذ کا اثر ہے، وہ چھپا چھپا کر بولا۔ حرین نے ساکت ہو کر اپنے گلے میں لٹکتے تعویذ پر نگاہ ڈالی۔ سنابل کے چہرے پر پریشانیاں رقم تھی۔ جی چاہتا ہے تمہیں اس دنیا سے ہی اٹھا دوں۔ اسے شہرام جیسے دھیمے مزاج اور نرم خوجن سے ایسے لفظوں کی توقع نہیں تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا۔ سنابل اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھاما۔ تم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہو حرین، اگر شہنشاہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں چٹکیوں میں ختم کر دیتا۔ اس نے چٹکی بجائی تو سنابل اس کی خوناشام نگاہیں دیکھتی بازو بھینچ کی۔ شہرام نے رخ موڑ کر سنابل پر نظر ڈالی۔ تمہاری اس بہن کی وجہ سے شہنشاہ اتنے درد میں ہیں، وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے عشق میں فنا ہوتے شہنشاہی کے ہنر بولتے جا رہے ہیں۔ اس نے درشتی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ سنابل دہل اٹھی، وہ پھر سے حرین کی طرف مڑا۔ جنات کا خون اتنا سستا نہیں ہوتا کہ وہ اسے انسانوں کی خاطر بہاتے پھرے۔ جانتی ہو کہ جب ایک بار شہنشاہ اپنا خون بہا دیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کا دشمن ان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ کمزور ہو گئے، وہ پہلے جیسے نہیں رہے، اور جانتی ہو کہ دشمن کا ان پر غلبہ پانا کتنا خطرناک ہے۔ پورے کوہ کاف کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا پرواہ؟ وہ متحیر سے شہرام کی باتوں کے معنی اخذ کر رہی تھی۔ سنابل بھی سن کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حرین کو یہ تعویذ نہیں پہننا چاہیے تھا۔ سچ چکر کے سنابل نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم سنابل کی جڑواں بہن ہو۔ یقین نہیں ہوتا تمہیں شہنشاہ کا پیار، ان کا جنون، ان کا عشق نظر کیوں نہیں آتا؟ حرین، وہ چاہتے ہیں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے بے بس ہوا اور پھر غصے کی لپیٹ میں ہے۔ ہو کیا تم؟ ہاں، اتنا غرور کس بات کا ہے؟ کبھی پریشان ہے اور ملو سنہری سے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ پوچھو سنابل سے، کیا وہ ملکہ حسن نہیں؟ پاگل ہے وہ شہنشاہ کے لیے، لیکن شہنشاہ کو تمہاری سوا کوئی بھاتا نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور حرین کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ سنابل کو سنہری پری یاد آئی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت تھی اور اس جیسی پری کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر شہنشاہ نے ایسا کیا تھا تو حرین واقعی خوش نصیب تھی۔ تم رہو اپنی انا کی 1.5 کی مسجد بنا کر۔ خدا نہ خواستہ شہنشاہ پر کوئی مصیبت آئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا پلٹ گیا۔ جاتے ہوئے ایک سخت نگاہ اس نے سنابل پر بھی ڈالی تھی اور وہ برا مناتی نظریں جھکا کے حرین بیڈ پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ سنابل نے آ کر اسے گلے لگایا تو اس کی ہچکیاں گونجنے لگی۔ زندگی واقعی عذاب بن گئی تھی۔ کب کیا کرنا تھا اور کیا نہیں، سب سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر سنابل نے اسے چپ کروا کر اپنی زبان کھولی اور اسے تمام واقعات سے آگاہ کرنے لگی۔ میوزیم سے لے کر اپنے نکاح تک کی ساری کہانی سنائی اور حرین حق تک بیٹھی رہی۔ ملکہ سنہری پریشان ہو رہی تھی کیونکہ 4 دن گزر گئے تھے مگر سہاب اسے محل سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوئی جاب کر رہا تھا تاکہ ملکہ کو اپنے تابع کر کے مطلب نکلوا سکے، مگر وہ تو کسی اور کی بیوی تھی۔ وہ کیسے اس کے جال میں پھنس سکتی تھی؟ اور پھر جو نکاح شہنشاہ جنات نے کروایا تھا وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ ناگ راجہ کے بیٹے کے گھٹیا سلوک کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ زرون اور سنہری کا رشتہ اٹل تھا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ ملکہ کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں اور اسے محسوس ہوا کہ صاحب کے ساتھ یہاں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سفید دھواں چھایا تھا اور اس کے آگے بینائی صفر ہو جاتی تھی۔ شہنشاہ اپنے شاہی محل میں آرام کر رہے تھے۔ ان کے جسم سے اتنا خون نکلا تھا کہ وہ کمزوری محسوس کر رہے تھے اور یہ بات تشویشناک تھی۔ لہٰذا وہ اٹھ کر کسی کال کوٹری نما تہہ خانے میں اتر آئے۔ وہاں ایک بسیدہ الماری سے انہوں نے نیلے رنگ کا محلول نکالا۔ جب کمزوری محسوس کرو تو اس محلول کو پی لینا، یہ ہماری جدی پشتی امانت ہے۔ شہنشاہ یوں ہی اپنی طاقتیں بڑھاتے ہیں، لیکن تم اس کا غلط استعمال مت کرنا۔
सिर्फ ज़रूरत के वक्त इसे पीना। बाबा जान की बात याद आई तो वो इस महलूल पर उंगलियां फेरने लगे। चनाचा उन्होंने लब बोतल के मुंह से टिकाए और गटागट वो महलूल मैदे में उतार लिया। उनकी आंखों में सुर्ख रोशनियां भड़क उठी और वो वहीं गिर कर बेहोश हो गए। न जाने कैसा महलूल था, उसने ताकत बख्शी भी थी या मजीद लाचार कर दिया था। उन्हें अगले दिन होश आया था और तब तक शहराम का खौफ से बुरा हाल हो चुका था। वह हुरैन पर भी अपनी भड़ास निकाल आया था, लेकिन शहंशाह का कुछ अता पता नहीं चला था। वह कल से गायब थे, तहखाने का रास्ता सिर्फ उन्हें मालूम था। शहंशाह के सिवा कोई वाकिफ नहीं था। फिर वो खुद ही संभल कर शाही दरबार लौट आए थे। तबीयत अभी तक बोझल थी। वह महलूल पीकर तो वो और ज्यादा लागर हो गए थे। ताहम उस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। शहराम उन्हें देखते ही पुरसकून हो गया और फिर वह जमीन पर उतर गया सनाबल को मनाने के लिए। शहराम उसे मनाने की खातिर कोहे काफ ले जाना चाहता था और वो उससे पहले ही मान गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शहराम ने जो किया वह हुरैन के अमल का रद्द अमल था। कोई भी भाई अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। लिहाजा वह जिनसात है, इसलिए मिजाज बरहम हो गया। वरना वह शहराम के हुस्न सलूक से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर भी वो थोड़े बहुत नखरे दिखा रही थी कि इतना तो हक बनता था। उसे पता था कि महज गुस्से में वो उसका हाथ झटक गया था और फिर उसी हरकत पर उसने शहराम को न जाने कितनी बार कोसा था। उसके सीने पर मुक्के बरसाए थे और उसके बाल भी खींचे थे। शहराम चुपचाप ये तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद उसे कोहे काफ ले जाना चाह रहा था ताकि शिकायतें जड़ से उखड़ जाएं। लेकिन सनाबल सिर्फ और सिर्फ हुरैन की वजह से खामोश थी। वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हुरैन उसके कमरे में आ रही थी कि शहराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह रुक गई। अच्छा, तुम थोड़ी देर के लिए चलो, हम तुम्हें कोहे काफ की सैर करवा कर वापस ले आएंगे। शहराम ने हल पेश किया। वैसे भी आजकल उसे कोहे काफ में रहना था, कल वक्त शहंशाह के संग गुजारना था। नहीं, मैं चंद सेकंड्स के लिए भी हुरैन को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह बहुत टूटी हुई है शहराम। सनाबल ने उसकी शिकस्ता हालत का नक्शा खींचा। जारी है।